جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ ایک انیوژول سا ٹویٹ پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تھا، شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور خاص کر کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ کیمپین تھی اس کا جواب انہوں نے دیا۔ وہ کیمپین ایک کافی خطرناک کیمپین شہباز شریف صاحب نے اس کو قرار دیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے۔ اور یہ کیمپین کیوں لانچ ہوئی، کس طرح سے لانچ ہوئی، ایک الگ سٹوری ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ضرور آج کے اس ولاگ کے اندر بات کریں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو کل پھر عدالتوں میں پیش ہونا ہے، توشہ خانہ کے حوالے سے بھی ٹرائل کا مقدمہ جو ہے اس کا ٹرائل کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کو قابل سماعت فوجداری مقدمے کو یا ٹرائل کو قرار دے دیا گیا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کے اوپر یہ منڈلا رہے ہیں بادل کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ سکے گی، یا یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے مختلف دنوں میں حکومت کی طرف سے اڑائی جاتی ہیں؟ کیا واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور اب تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ کچھ بات تحریک انصاف کے حوالے سے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹرینڈ ریکارڈ رہا ہے، یا اس کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کانسپریسی جو ہے یا جو بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ایسے نقاب پوش وہاں پہ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک پراکسی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا چونکہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، یا وہ سامنے نہیں نظر آتے، یا ویزیبل نہیں ہوتے، یا پھر بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ پروپیگنڈسٹ ہیں پراپرلی۔ اور تحریک انصاف کی بنیاد جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا پارٹی کے طور پر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے لائی گئی، رکھی گئی، اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا رہا۔ ہم نے ماضی میں بہت سارے ایسے بیانیے دیکھے ہیں ان کے، اور یہ وہ واحد جماعت ہے جو کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ویوز ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چل کیا رہا ہے، اگر کوئی ان پہ تنقید کرتا رہا ماضی میں بھی اور آج بھی، اور جس طرح سے ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے، جس طرح سے دبایا جاتا ہے، جس طرح سے گالم گلوچ کا ایک بریگیڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سب کا سب جو تھا وہ تحریک انصاف کی ایک جو ان کی بنت تھی اس کے اندر بڑا کام آیا۔ یہی وجہ ہے کہ انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے موسٹلی، سب نہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہی، مگر موسٹلی جو ان کے فالوورز ہیں وہ دھونس، دھاندلی، الزام، بہتان اور ان سارے جو پروپیگنڈاز ہیں ان کے اوپر جو، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پروپیگنڈا بنتا ہے اس مہم کا نہ وہ صرف حصہ ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کو یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فیک لوگوں کی بھی ہے، یا فیک اکاؤنٹس کی بھی ہے، یا باٹس کی بھی ہے، جو کہ ٹویٹر کے حوالے سے یا سوشل میڈیا فیس بک کے حوالے سے، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پورا ایک ایکسپوز ہوا، یہ پورا پلان جو تھا کہ کس طرح سے فیک نیوز جو ہے وہ سپریڈ کی جاتی ہے، اور اس میں کس طرح سے جو ہے یہ حکومت، جب تحریک انصاف حکومت میں تھی اس وقت اس کی چھتری کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے پیمانے پہ فنڈز کا استعمال کیا گیا، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی یہ خبریں جو ہیں وہ زینت بن چکی ہیں۔ اور جو فیڈرل یعنی کہ اسلام آباد کی حکومت جب تھی تحریک انصاف کی، اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کس طرح سے اپنا انفلوئنس بڑھایا گیا، دوسروں پہ الزام لگائے جاتے رہے، لیکن بہت ساری ایک لفافہ جو ایک جیسے کہنا چاہیے کھیپ تیار کی گئی صحافت کے نام کے اوپر، جو کہ پارٹی ورکرز تھے، اور ان کے ذریعے سے پھر پروپیگنڈا جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا رہا۔ تو یہ ایک کھلا سچ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی پہلی جو ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے وہ چلتی ہے آپ کے ٹویٹر کے اوپر یا آپ کے فیس بک کے اوپر، اور وہ ٹرینڈ کی صورت میں۔ اور چونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ابھی تک نہ کوئی کام ہو سکا ہے، اور نہ ہی چونکہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بہت بڑی تعداد میں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، لہٰذا اس کو ایک بڑی طاقت جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سا جھوٹ
پھیلایا جاتا رہا ہے اور جھوٹ پھیل رہا ہے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بھی اور آج بھی پروپیگنڈا جو ہے اس کا آغاز سوشل میڈیا سے کیا جاتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، کیونکہ یہ مائنڈ ہوتا ہے، اس کو آپ تحریک انصاف کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو حال ہی میں ایک جو شروع کی گئی کیمپین، اس میں بہت سارے لفظوں میں آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت سے اکاؤنٹس، اور خاص کر کے جن کو کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فیس ہیں اپنی جماعت کے اور اپنے یعنی تحریک انصاف کے فیس کے طور پہ جو ہے وہ لوگ مانے جاتے ہیں، یا ٹویٹر کے اوپر ان کا جو بیانیہ ہے وہ تحریک انصاف کے بیانیے کو مضبوط کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے. ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت اس طرح کا مواد شیئر کیا جاتا ہے کہ جس میں خدا نخواستہ آرمی کے اندر اور آرمی چیف کے خلاف اندر سے بغاوت اور ان پہ قاتلانہ حملے کی جو ٹویٹس ہیں ان کو وہ شیئر کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو کہ بہت سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا، اور لیا گیا بھی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بہت دن پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ باہر بیٹھے ہوئے اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن ایسی کوئی کارروائی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے. اب بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں اور ہدایت بھی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو کہ باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو انسائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ بغاوت کی طرف لے کے جائیں. فوج کے اندر بغاوت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اکسا رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں باہر بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے آج جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا صبح، انہوں نے کہا کہ جی مذموم سازش ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف، اور بدنیتی پہ مبنی مہم میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ آرمی چیف ان کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. پھر انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا، اسی پوسٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیز کے استعمال کی چال بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ریاستی علامتوں پر منصوبہ بندی سے حملہ ناکام ہونے کے بعد وہ واضح طور پر بے چین ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ انہیں علم نہیں کہ ان کی دھمکی، تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایسی قابل مذمت حرکات کے ذریعے سے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں. مہم کا بنیادی مقصد ذاتی مفاد اور اقتدار پر قبضے اور ہر چیز کو ترجیح دینا ہے. اچھا، اب یہ جو ان کا کہنا تھا اس میں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عوام جو ہیں اور سیاسی جماعتیں وہ اپنے چیف کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑی ہیں. پرائم منسٹر کے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک اور بیان میں بھی یہ کہا کہ 9 مئی سے پہلے بھی اسی طرح کی ذہن سازی کی گئی تھی، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا کے بیانات تھے اس کے اوپر جو انہوں نے بات چیت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو انسائٹمنٹ کی جس طرح سے، اور پھر جس طرح سے لوگوں نے حملہ کیا، وہ ایک کھلا اور واضح ثبوت ہے. اس کے لیے نہ تو کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے جو ہے وہ شک اور شبہ اب جو ہے وہ رہ گیا ہے. اسی کو پری ایمپٹ کر کے شاید پرائم منسٹر نے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر اب بھی اسی طرح کے ماحول کو اور اسی طرح کی پراکسیز کو استعمال کر کے یہ آئیڈیاز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ آرمی چیف پر حملہ ہو سکتا ہے یا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے اور خطرناک ٹرینڈ ہے. پاکستان نہیں، دنیا بھر میں، یہ پاکستان میں واحد ملک ہے جس میں کہ اس طرح کے ٹویٹس ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر بیانات ہوں، ان کو لوگ اگنور کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو زبانی کلامی بات ہو رہی ہے. پوری دنیا میں جو انسائٹمنٹ کے والے جو بیانات ہیں، ٹویٹس ہیں، تقاریر ہیں، ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. پاکستان میں کھلی اجازت ہے، جو مرضی جس کو مرضی کہے. عمران خان صاحب جب بھی کسی جج کو دھمکی دینا چاہیں، کسی جرنیل کو دھمکی دینا چاہیں، وہ کسی صحافی کے اوپر الزامات لگانا چاہیں، یہ ان کو کھلی اجازت رہی ہے، اور اس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے صحافیوں کے خلاف کیمپینز جو تھیں وہ شروع کی جاتی تھی. جو بھی ان کے اوپر تنقید کرتا تھا ان کو کس طرح سے ان کے خلاف کیمپینز کا آغاز کیا جاتا تھا. وہ لوگ جو ان کی اپنی پارٹی میں ان کے اوپر تنقید کرتے تھے اور پھر وہ الگ ہونا چاہتے تھے، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کون سی مہم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ کہا کہ ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہ کرے.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل سی بات ہے، نہیں یہ کوئی بات نہیں، کوئی کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے، جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کا جو فالوور ہے وہ اس کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ابزارب کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ شاید وہ اس کو اگنور کر دے، اول تو وہ بھی نہیں اگنور کرتے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کی جو اگر کسی کی کلٹ فالوئنگ ہے تو وہ اس کو پھر ابزارب کرتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اس پہ یقین کرتا ہے، وہ اس پہ پھر کاربند ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بارہا اس طرح کی زبانیں استعمال کی ہیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کی ہیں، اور اب یہ جو معاملہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب والا، اس کے اوپر بھی اگر ان کے لوگ باہر بیٹھ کے اس طرح کی کیمپین کر رہے ہیں تو یہ کوئی آسان اور سادہ معاملہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ آپ اور ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ کیا کسی کو یہ پرمیشن ملنی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے بارے میں کہیں پہ بھی کسی کو اکسائے، اس کے بارے میں بات کرے اور یہ کہے کہ یہ تو میں تو سوشل میڈیا تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو کیا دی نیشن جو امریکہ کا اخبار تھا، اس میں اس نے حسن علی جو کہ یہاں کے کورسپونڈنٹ ہیں یہاں پہ اور بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کیمپینز کرتے ہیں۔ انہوں نے پرٹیکولرلی میرا بھی پوچھا کہ ان کے خلاف آپ نے جو ہے وہ اتنی مہم چلائی ہے، تو انہوں نے کہا سوشل میڈیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ باٹس، یہ جو فیک بریگیڈ تھی جو کہ آپ کو بنا کے دی گئی تھی اور آپ نے خود بھی بنائی تھی، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کیا لیڈر جو ہے، جب اگر لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر وہ اس کے جو ماننے والے ہیں اس کو وہ عمل نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے پھر کیوں آپ نے یہ عمل نہیں کروایا لوگوں سے؟ آپ نے کبھی منع کیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مذمت کی تھی 9 مئی کے واقعات کی۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے بار بار جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ بھی مجھے کیا جائے گا گرفتار تو میں اسی طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ عمران خان صاحب نے کوئی مذمت تاحال جو رپورٹ ہوئی ہے اخباروں میں، جب وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے 10 مئی کو پیش ہوئے، اس دن کی بات ہے، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے مذمت کی تھی اور کون اس کو انڈورس کر سکتا ہے، اور یہ نہیں۔ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ سٹیٹمنٹ اگر روز ٹی وی پہ چلایا جائے، اول تو ان کے نام پہ پابندی لگا دی گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اگر ان کا روز سٹیٹمنٹ چلائیں خان صاحب کا تو پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے کیا کہہ کے وہاں سے نکلے تھے 9 مئی کو۔ تو یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت خطرناک ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے۔ باہر کے لوگوں کے اوپر کون سا قانون لگتا ہے کون سا نہیں، ان کے اپنے جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ بہت قوانین سخت ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں وہاں پہ فوری طور پر ان کے جو ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر وہ کچھ کہیں گے تو ان کے خلاف کیسز ہو سکتے ہیں، وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے جہاں پہ ظاہر ہے کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے لامحدود آزادی۔ آپ کسی کو دھمکی دیں، بہتان لگائیں، الزام لگائیں، کچھ بھی کریں، آپ کو آزادی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے کل سے کیسز ہیں، کیسز میں انہوں نے پیش ہونا ہے، آج بھی اسلام آباد میں وہ تھے اور کل وہ کچھ اور کیسز میں سامنے جائیں گے عدالتوں کے سامنے۔ تقریباً 11 مقدمات ہیں، اس میں انسداد دہشت گردی کے بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ آج بھی جی آئی ٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے، دو گھنٹے میرا خیال ہے ان سے آج بھی انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہیں، جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات جو مختلف جو تشدد کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آنے والے ہفتے میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے درخواست گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، کیا وہ سپریم کورٹ درخواست کر لے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو ریلیف دے گا یا نہیں دے گا، یہ دیکھنا ضروری ہے، اہم ہوگا یہ دیکھنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔